یہ جو اسکرین پر آپ 14 ہندسوں پر مشتمل تیزی سے بدلتے اعداد دیکھ رہے ہیں، یہ امریکہ کا نیشنل ڈیپٹ یعنی قرضہ ہے۔ یہ جو اس میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اعداد و شمار کا ہیر پھیر نہیں، بلکہ اصل میں امریکی قرضے اسی رفتار ہی سے بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، امریکہ کا کل قرضہ اس وقت 34 ٹریلین ڈالر یعنی 34,000 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم اس کو کچھ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر امریکی شہری اس وقت تقریباً 1 لاکھ امریکی ڈالرز یعنی تقریباً 3.25 کروڑ پاکستانی روپوں سے زائد کا مقروض ہو چکا ہے۔ صرف ان قرضوں پر سود کی ادائیگی کی مد میں امریکن حکومت نے 2023 میں 659 ارب ڈالرز کی ادائیگی کی تھی، اور یہی سود کی رقم 2024 میں ان قرضوں پر بڑھ کر تقریباً 870 ارب ڈالرز ہو جائے گی۔ یعنی امریکی حکومت سود کی ادائیگی پر اپنے دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ خرچ کرے گی، اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی کا ہوتا ہے۔ سود کی ادائیگی کی مد میں کتنی بڑی رقم امریکن حکومت ادا کر رہی ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ دنیا بھر کے تقریباً 200 ممالک میں سے صرف 20 ممالک کا کل جی ڈی پی ہی اس سود کی ادائیگی کی مد میں کی جانے والی کل رقم سے زیادہ ہے۔ یہ رقم پاکستان کے کل جی ڈی پی سے 2 گنا بنتی ہے۔ جی ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک سال کے دوران کسی ملک کے اندر ٹوٹل اشیاء اور خدمات یعنی پروڈکٹس اور سروسز جتنی بھی پیدا ہوئیں ان کی کل لاگت۔ امریکن حکومت کا قرضہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی بھی عام انسان کا، مطلب یہ کہ اخراجات زیادہ اور آمدنی کم۔ امریکی حکومت کو جب بھی اپنی آمدن سے زائد اخراجات کی ادائیگی کے لیے ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ پاکستان کی طرح IMF یا ورلڈ بینک وغیرہ یا کسی اور ملک کی حکومت کے پاس نہیں جاتی، بلکہ انٹرنیشنل بانڈز مارکیٹ میں بانڈز جاری کر دیتی ہے۔ ان بانڈز یا سیکیورٹیز کی مختلف مدت ہوتی ہے۔ یہ مختصر مدت کی سیکیورٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور طویل المدت بانڈز بھی۔ ہر بانڈ اور سیکیورٹی کی ایک طے شدہ مدت ہوتی ہے جس کے بعد اس کی اصل رقم امریکہ نے جس کسی کے پاس بھی وہ بانڈ اس وقت ہو اس کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ نے امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا $100 مالیت کا بانڈ خرید لیا جس کی میچیورٹی کی مدت 10 سال ہے، تو 10 سال تک امریکی حکومت آپ کو اس رقم یعنی $100 پر سالانہ سود بھی ادا کرے گی، اور 10 سال ختم ہونے پر آپ کو آپ کے اصل رقم یعنی $100 بھی واپس مل جائیں گے۔ سود کی یہ رقم سالانہ 2 سے 2.5% کے درمیان نارملی ہوتی ہے، اور یہ بانڈز اور سیکیورٹیز آپ دنیا بھر میں کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان کی تجارت، ان کی ٹریڈ دنیا بھر میں ایک عام سی بات ہے، اور امریکی حکومت کے جاری کردہ یہ بانڈز دنیا بھر میں محفوظ ترین سرمایہ کاری تصور کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی کارپوریشنز، بینکس، مرکزی بینکس، حکومتیں اور پرائیویٹ انویسٹرز ان کو خریدتے رہتے ہیں اور ان کو بیچتے بھی ہیں اور اس سے پیسہ بناتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کا کل قرضہ آخر کن رقوم کا مجموعہ ہے۔ اس کو ہم ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو کہ یہ رقم آخر امریکہ نے ادھار لے کس کس سے رکھی ہے۔ 2023 کے امریکی مالی سال کے اختتام تک کل امریکی قرضے 33.2 ٹریلین ڈالر تھے، یعنی 33,200 ارب ڈالرز۔ اس ٹوٹل میں سے تقریباً 20% یعنی 6.7 ٹریلین ڈالرز تو وہ رقم ہے جو امریکی حکومت کی اپنی ہی ایجنسیز نے ایک دوسرے سے لینی ہے یا ایک دوسرے کو دے رکھی ہے۔ یہ وہ رقم ہوتی ہے جو مختلف انٹر گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس کے پاس محفوظ ہوتی ہے اور ان کو مستقبل میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو محفوظ جگہوں پر انویسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں منافع بھی شامل ہوتا رہے اور اصل رقم بھی
بھی محفوظ رہے۔ اس کی مثال آپ پاکستان کا EOBI فنڈ لے لیں، جو ملازمین کی تنخواہوں میں سے ان کی سروس کے دوران کٹوتی کرتا رہتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ساتھ ہی اور ماہانہ پینشنز کی صورت میں ان ملازمین کو رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ $6.7 ٹریلین یا $6,700 ارب کی رقم بھی سمجھیں ایسے ہی پینشن فنڈز اور امریکن سوشل سیکیورٹی فنڈز وغیرہ ہی کی رقم ہے جو ان ڈپارٹمنٹس نے اپنی ہی حکومت کے بانڈز اور سیکیورٹیز وغیرہ خرید کر جو وہ قرض حاصل کرنے کے لیے جاری کرتی ہیں ان میں انویسٹ کر رکھی ہے۔ باقی کے $26,500 ارب یا $26.5 ٹریلین امریکی کل قرضے میں سے وہ رقم ہے جو امریکن حکومت نے پرائیویٹ اداروں، بینکس اور دنیا کے دوسرے ممالک کی حکومتوں، انشورنس کمپنیز، پرائیویٹ انویسٹرز وغیرہ کو ادا کرنے ہیں، یعنی یہ بانڈز ان لوگوں کے پاس ہیں، اور یہ تمام بانڈز اور سیکیورٹیز وغیرہ ان انویسٹرز اور اداروں نے انٹرنیشنل بانڈز یا سیکیورٹیز مارکیٹ سے خرید رکھے ہیں۔ ان بانڈ ہولڈرز میں مقامی امریکی اور غیر امریکی دونوں طرح کے انویسٹرز اور کمپنیز شامل ہیں۔ اس $26.2 ٹریلین کا تقریباً 77% امریکی شہریوں، اداروں، کارپوریشنز اور کمپنیز وغیرہ کے پاس ہے، اور باقی کا صرف 23% ایسے اداروں، حکومتوں یا انویسٹرز کے پاس ہے جو غیر امریکی ہیں، یعنی انٹرنیشنل یا فارن انویسٹرز یا بانڈ ہولڈرز وہ لوگ ہیں۔ اس $26.2 ٹریلین کے 77% حصے میں سے جو ڈومیسٹک امریکن انویسٹرز یا اداروں کے پاس ہے، اس میں سے بھی تقریباً 1/3 یعنی $6.9 ٹریلین امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کی ملکیت میں ہیں۔ فیڈرل ریزرو بینک ان سیکیورٹیز کو امریکی معیشت کو کنٹرول کرنے میں استعمال کرتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے مارکیٹ میں ریٹ آف انٹرسٹ یا ان بانڈز اور سیکیورٹیز کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کا مرکزی بینک ان سیکیورٹیز کو مارکیٹ میں بیچتا رہتا ہے اور ضرورت پڑنے پر خرید بھی لیتا ہے۔ دوستو یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آ رہا ہوگا کہ جو سیکیورٹیز اور بانڈز امریکہ کے اپنے ہی مرکزی بینک کے پاس ہیں وہ تو قرض نہیں ہوگا، تو آپ غلط ہیں۔ اس رقم کو نہ تو امریکی حکومت اپنے قرض میں سے منہا کر سکتی ہے اور نہ ہی امریکہ کا مرکزی بینک اپنی بیلنس شیٹ میں سے اس کو نکال سکتا ہے۔ ایسا کرنا نہ صرف فائنینشیل ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگا بلکہ امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ کے لیے بھی یہ اقدام تباہ کن ہوگا۔ امریکی قوانین بھی اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ امریکی حکومت کی جاری کردہ سیکیورٹیز کو جاری کرنا اور ان کی واپس ادائیگی کرنے کے باقاعدہ قوانین موجود ہیں۔ فیڈرل ریزرو بینک کی امریکی حکومت سے الگ ایک آزادانہ آئینی حیثیت ہے۔ حکومت کو اس بات کی اجازت یہ کسی صورت نہیں دے سکتا، اور امریکی حکومت خود بھی ایسا کسی قیمت پر نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے معاشی اور فسکل نتائج انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ امریکی معاشی نظام اور خود حکومت سے نہ صرف خود امریکن انویسٹرز کا اعتبار ختم ہو جائے گا، بلکہ آئندہ پھر امریکی حکومت کو قرض نہ صرف مشکل سے ملے گا بلکہ مہنگا بھی ملے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی رقم کے برابر امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ سیکیورٹیز وغیرہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے پاس ہیں، ان پر جو سود یہ بینک وصول کرتا ہے وہ اپنے اخراجات وغیرہ اس میں سے منہا کر کے امریکی حکومت کو ہی لوٹا دیتا ہے، اور یہ رقم امریکی حکومت کی آمدنی تصور ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو انٹر ڈپارٹمنٹل یا انٹر گورنمنٹل قرضے جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا، جو مختلف سرکاری اداروں نے ایک دوسرے کے دینے ہیں، وہ بھی امریکی حکومت پر قرض کا بوجھ ہی ہیں، اور ان کو بھی ہم کسی بھی صورت قرض سے کم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ سوشل سیکیورٹیز اور پینشنرز کے وہ پیسے ہیں جن کو ان اداروں نے مستقبل میں ادا کرنا ہے۔ اگر امریکی حکومت ان ادائیگیوں پر ڈیفالٹ کر جائے گی اور کسی بھی امریکی شخص کو پینشن ادا نہیں کر پائے گی، یا پھر ضرورت پڑنے پر علاج معالجے کی سہولت مہیا نہیں کر پائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی امریکی حکومت کے ادارے یہ رقوم اسی لیے تو امریکی بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ محفوظ ترین سرمایہ کاری ہے۔
अगर ये ही सिक्योर नहीं रहेंगे तो वो अदारे कहीं और मसलन रियल एस्टेट या किसी कंपनीज के शेयर्स वगैरह में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुनाफा तो उनको उधर भी मिल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कर्जा भी वैसा ही कर्जा है जैसा कि किसी बैनुल-अक़वामी अदारे का या प्राइवेट इन्वेस्टर का, जो हर सूरत अदा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अमेरिका कितना मकरूज़ है और ये कर्जा किन किन रकूम का मजमुआ है। इस सीरीज़ की बाद में आने वाली वीडियो में हम अमेरिकी कर्जे की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।